بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کئی حضرات کے یہ سوالات آ رہے تھے کہ 11ویں شریف کا مہینہ اس کی کیا حقیقت ہے، گویا کہ جیسے کہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور کہیں عرف عام کے اندر جو ہے یہ 11ویں شریف کے نام سے بھی منسوب ہے یہ مہینہ نا، اور 11ویں شریف منسوب ہے شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف، اور جو حضرات اس 11ویں شریف سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پیران پیر یہ غوث اعظم ہیں، یہ دستگیر ہیں۔ پہلے تو غوث اعظم کو صحیح سے سمجھ لیجیے، غوث اعظم کیا چیز ہے؟ غوث اعظم یعنی غوث مددگار، اعظم بڑا مددگار۔ اب اس کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ غلط تشریح کرتے ہیں، اعظم کا مطلب نہیں سمجھا اور ایک الگ انتشار کی صورت پیدا کرتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کہ اللہ اکبر ہے، سب سے بڑے اللہ، یعنی اللہ سب سے بڑے۔ تو غوث اعظم کا جو یہ اعظم ہے یہ عربی گرامر میں اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور اسم تفضیل جو یہ معنی دیتا ہے وہ زیادتی کا معنی دیتا ہے، یعنی کہ بڑھوتری کا معنی دیتا ہے، یعنی کہ سب سے بڑے۔ تو غوث اعظم کو کس طرح منسوب کیا جا رہا ہے کہ سب سے بڑے مددگار۔ اب سب سے بڑے مددگار کون ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، مگر اس چیز سے اس طرح منسوب کیا جا رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے مدد طلب کی جائے تو وہ سب سے بڑے مددگار ہیں، یعنی کہ کیا اللہ سے بھی بڑھ کر مددگار ہوگا؟ میں یہاں آپ کسی کو خاص نہیں کروں گا، مگر میں یہاں کہنا چاہتا ہوں اگر یہ جس کا بھی جو عقیدہ ہے یہ ایک شرقی عقیدہ ہے، ہم کلمے کو ہی سمجھ لیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے میں غیر اللہ کی نفی کرتے ہیں، مگر جب ہم کسی مخلوق سے مدد طلب کرتے ہیں تو کلمے کی نفی کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ کہ اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے، مگر یہاں ہم جو ہے کسی دوسرے کو شریک کر کر شرک عقائد کے حق میں بات کرتے ہیں، اور قرآن کی تو کئی آیت ہیں جو اس شرک کی نفی کرتی ہے۔ قرآن تو مخلوق کی نفی کر رہا ہے کہ اللہ سے مدد طلب کرو۔ قرآن کی کئی آیتیں بے شمار موجود ہیں، ہمارے سامنے ہمارا کلمہ موجود ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، تو ہمیں تو خالق سے جوڑنا چاہیے، مخلوق سے نفی کرنی چاہیے، اور ہمارا ذہن تو مخلوق کی طرف لگا ہوا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ ہے والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کا تو کوئی ثواب دے ہی نہیں سکتے، ان کا تو کچھ ثواب دے ہی نہیں سکتے۔ تو پھر ہمیں کیا ہو گیا، اتنے عقل و شعور رکھتے ہوئے بھی ہم اللہ کی طلب سے اور اللہ کی مدد سے جو ہے ہم دور رہیں اور مخلوق سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو فرمایا کہ اپنی ضرورت صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اور فریاد فقط اسی سے کرو، قلم کی سیاہی خشک ہو چکی ہے، ساری کائنات مل کر بھی تجھے نفع نہیں دے سکتی اور نہ نقصان نہیں دے سکتی۔ اور خود عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی موت کو اپنے صاحبزادے سے وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا اللہ کا خوف دل میں رکھو، اس کی اطاعت کرتے رہو، اللہ کے سوا کسی کا خوف تمہارے دل میں نہ ہو، ورنہ اللہ کے سوا کسی سے منہ لگاؤ، اپنی تمام حاجتیں اللہ جل شانہ کے سپرد کر دو، اسی سے اپنی ضرورتیں مانگو۔ اور یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یا غوث المدد، یا غوث المدد، یہ کتنی ہی غلط بات ہے دوستوں، کتنی ہی غلط بات ہے میرے دوستوں، میری آپ لوگوں سے سب سے درخواست ہے، اور جو کہ ممبروں پر نشست کر کے اور ان باتوں کو پھیلاتے ہیں، میری ان سے مؤدبانہ درخواست ہے، فتنوں کا دور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عبد القادر جیلانی کی نفی کرنے والے تو دور کی بات اللہ کی نفی کرنے والے اتنے بڑھ جائیں کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ لازم ہے کہ اللہ کا خوف دل میں رکھ، اس کے اطاعت کرتے رہو، اللہ کے سوا کسی کا خوف تمہارے دل میں نہ ہو، نہ اللہ کے سوا کسی سے امید لگاؤ، اپنی تمام حاجتیں اللہ جل شانہ کے سپرد کر دو،
کسی سے اپنی ضرورتیں مانگو، اللہ جل شانہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرو، جو کچھ بھروسہ اور اعتماد ہو صرف اسی ذات واحد پر ہو۔ یہاں تو اپنے سے مانگنے پر نفی کی جا رہی ہے۔ بہت سے فتاووں کے اندر بہت سے ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا الغوث المدد، یا غوث المدد کہو تو جو بھی مصیبت میں ہوگا یا سختی میں ہوگا اس کی مدد کر دی جائے گی۔ یہاں تو عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ جو ہے خود اس کی نفی کر رہے ہیں۔ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے اعزاز اور اکرام سے